نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ آج آپ یہاں بیان سن رہے ہیں، جب بھی دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھ کر سنایا جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ایمان میں ترقی ہو۔ کیا معنی ایمان میں ترقی ہو؟ 2 مطلب ہیں، 2 معنی یاد رکھیے گا۔ ایمان میں اضافہ، ایمان میں ترقی ہونے کا مطلب یہ ہے نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ بہترین طریقے سے قرآن کریم جب پڑھا جائے، خوبصورت خوش الحان آواز سے جب آدمی قرآن خود پڑھتا ہے یا سنتا ہے، معنی نہیں بھی آتا، جب بھی اس قرآن کریم اللہ کے کلام میں یہ اثر ہے کہ یہ جب کان میں اس کی آواز پڑتی ہے تو یہ دل کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا، مگر قرآن اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوش الحانی کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن کریم جب درست پڑھا جاتا ہے تو اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ میرے عزیزو، مجھے آپ یہ بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک دوا آپ نے لے لی اور اس دوا کے اندر آپ نے یا دینے والے نے ملاوٹ کر دی اور بہت ہی زیادہ ملاوٹ کر دی، تو مجھے بتائیے وہ دوا مؤثر ہوگی؟ بولو بھائی، خالص نہیں ہے نا، خالص نہیں ملی۔ یوں سمجھ لو کہ ایک قطرہ وہ دوا ہے، ایک قطرہ دوا ہے، ایک گلاس پانی ہے، زیادہ پانی ہے، اس دوا کا کوئی ذائقہ نہیں آ رہا، کوئی اثر نہیں آ رہا، کوئی اس کا رنگ نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ دوا کیا اثر کرے گی؟ اور دوا تو ٹھیک تھی بھائی، مگر اس میں ملاوٹ کی گئی ہے۔ قرآن تو اثر کرتا ہے مگر اس میں ملاوٹ ہے، میرے پڑھنے میں ملاوٹ ہے۔ غلط پڑھنے والا آدمی قرآن جب غلط پڑھے گا تو پھر یہ اثر انداز نہیں ہوتا، بد دلی سے پڑھے گا اثر انداز نہیں ہوتا، خوش الحانی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کی عظمت اور ہیبت اور جلال کو سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ ارے انسان تو کیا چیز ہے، اگر بلند و بالا پہاڑوں پر ہم اس کو اتار دیتے تو وہ اس کی ہیبت اور جلال سے کانپ اٹھتے اور ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے ساتھ مل جاتے۔ ہائے کاش قرآن کریم پڑھنے والے ہم ہو جائیں، خوبصورت انداز سے پڑھو، بہترین انداز سے قرآن پڑھو۔ ابھی میں سفر میں تھا دبئی میں، تو یقین جانیے جس مسجد میں نماز پڑھی، محلے کی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے، ہر پڑھنے والا خوش الحان، بہترین قاری، خوبصورت آواز سے قرآن پڑھنے والا، اور جی چاہتا تھا کہ یہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، تھکن کا تو تصور ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قرآن کا یہ اثر ہے۔ اور میرا تو مزاج ہے جب ہم اس طرح کے کسی سفر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مسجدوں کو دیکھتے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق مسجدوں سے ہے، ہمارا اپنا تعلق مسجدوں سے ہے، تو ہم مسجد کو دیکھتے ہیں۔ لوگ مارکیٹیں دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، ہم تو مسجد دیکھتے ہیں۔ ہم مسجدوں کا تقابل اپنی مساجد کے ساتھ کراتے ہیں۔ کیا شاندار قرآن ہے، کیا عمدہ قرآن پڑھنے والا ہے، اور کیا خوبصورت۔ ہر نمازی آنے سے پہلے 5 منٹ ہیں، صف کی اگلی صف میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں، ہر آنے والا 5 منٹ فارغ نہیں بیٹھے گا، قرآن ہاتھ میں لے۔ تلاوت کا اتنا رواج، اتنا ماحول ہے تلاوت، جگہ جگہ قرآن کریم پڑھنے کی سہولت فراہم ہے، سہولت فراہم ہے۔ پہلی صف والوں کو، دوسری صف والوں کو، تیسری صف والوں کو، یہاں ہم دیکھتے ہیں 10 منٹ پہلے ہم آگے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدمی قرآن کریم ہاتھ میں لیے بیٹھا نظر آئے گا۔ رواج ہی نہیں، قرآن پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، تلاوت کا رواج ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہائے ہائے، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کو بار بار اٹھاتا ہے۔ یہ ہماری قرآن کریم سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے، یہ محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ نہ درست پڑھنا آتا ہے، نہ درست سننا آتا ہے، نہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اس بات
کی نشانی ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جبکہ اس کو حدیث میں اور قرآن کریم کی آیات میں اس کو اللہ کی رسی کہا گیا۔ جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایسا کڑا تھام لیا، ایسی زنجیر اس نے پکڑ لی کہ جس کے اندر نہ ٹوٹ ہے اور نہ اس کے اندر پھٹن ہے اور نہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اور نقص ہے۔ بھائی اسی بلندی پر چڑھنے کے لیے ایک رسہ لگایا گیا، تین باتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو جہاں اٹکایا گیا ہے وہ جگہ مضبوط ہونی چاہیے، دوسرا رسہ خود مضبوط ہونا چاہیے، تیسرا میں اس کو پکڑوں تو مضبوطی سے پکڑوں۔ جب میں مضبوطی سے پکڑوں گا رسہ نہیں ٹوٹنے والا، جہاں اٹکایا گیا وہاں سے بھی نہیں ٹوٹنے والا، تو یقیناً میں چڑھ جاؤں گا۔ تو یہ قرآن کریم اس کو اللہ کی رسی کہا گیا، فرمایا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، چھوٹنے کا احتمال ہے؟ بولو بھائی، چھوٹنا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ نمبر دو، مضبوط رسی قرآن، ٹوٹنے کا امکان ہے؟ نہیں ہے۔ رہ گئی تیسری بات، اگر میں نے مضبوطی سے تھام لیا تو میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا، اور اگر میرے ہاتھ میں ڈھیلا پن ہو گیا تو پھر میں کھائیوں میں گر جاؤں گا، تباہیوں میں گر جاؤں گا۔ اللہ میری بھی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، خوش الہانی کے ساتھ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے ایمان کی ترقی ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا ایمان کی ترقی کا مطلب کیا ہوا؟ نیکی کرنے کی محبت دل میں پیدا ہو جائے اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ترقی پکڑ رہا ہے۔ بھائی کھانا پینا شروع کیا، ورزش شروع کی روزانہ، ماشاءاللہ بھائی صحت مند ہو گئے ہو، صحت مند ہو گئے ہو، ہاں جی آج کل یہ غذائیں کھا رہا ہوں اور جسم کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ میرا پیارا، جسم کی دیکھ بھال کر رہے ہو تو جسم موٹا تازہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ ارے درخت کی دیکھ بھال تو نے کرنا شروع کر دی تو درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اگر ایمان کی تو دیکھ بھال کرے گا تو ایمان سرسبز و شاداب نہیں ہوگا۔ کہ ایمان کی بھی دیکھ بھال کرو نا، ایمان کی دیکھ بھال کی کوئی پرواہ نہیں، ایمان کی دیکھ بھال بھی کرو کہ کیا میرے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں، کیا میرے اندر گناہوں کی نفرت بیٹھ رہی ہے کہ نہیں۔ یہ روزانہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یہ ایمان بڑھنے کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نمبر ایک، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام آئے تو دل خوف سے کانپ اٹھے۔ نمبر دو، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن کریم کی آیات سنیں تو ایمان میں ترقی